ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے شیطان کے انسانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ شیطان باری تعالی سے کیا کیا مہلت لے کر آیا ہے. میں آپ کے بندوں کو راہ حق سے بھٹکا کر چھوڑوں گا، ان کو جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں دلاؤں گا، ان کو ایسے کاموں پر آمادہ کروں گا جو آپ کے غضب و غصے کے نزول کا باعث و ذریعہ بنے. انہیں ایسی دلچسپیوں کے اندر مشغول کر دوں گا جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے والے بن جائیں، برباد کرنے والے بن جائیں. میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے بندوں کو آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا کر ناکامی، ذلت و رسوائی کے راستے پر چلانے والا بنا دوں، تاکہ میری جماعت بڑی ہو جائے اور میں جس طرح راندہ درگاہ قرار دیا گیا ہوں اپنے ساتھ میں ایک بھاری جماعت کو لے کر جاؤں. اللہ نے بھی چھوٹ دے دی شیطان کو اور کہا کہ جہاں تک تو میرے بندوں کو بھٹکانے کی سازشیں رکھ سکتا ہے رکھ، کوششیں کر سکتا ہے کر. میرے جو مخلص بندے ہوں گے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی داؤ چل نہیں پائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے جو مخلص بندے ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، شرعی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی حملہ مؤثر نہیں ہوگا، کوئی داؤ کارگر نہیں ہوگا. وہی لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے جو تیرے پچھلکو بنے ہوئے ہوں گے. من اتبعک کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، یعنی جو تیرے کہے پر عمل کر رہے ہوں گے، تیرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہوں گے،
اور تیری مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، وہی ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے، انہی پر تیرا داؤ کارگر ہوگا۔ اور جو میری پناہ لینے والے ہوں گے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا تھا جو شیطانی سازشوں سے متاثر ہو کر، دین سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ فرمایا تھا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ جو لوگ خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے ہوں، اللہ کی عبدیت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہ ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو ملے گی نہیں، کوئی راستہ ان کو ملے گا نہیں۔ اس کے بعد ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت والجلال نے تصویر کا دوسرا رخ پیش فرمایا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو شیطان کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا طبقہ اہل ایمان کا اور اللہ کے نیک بندوں کا وہ ہے جو شیطانی سازشوں سے اور حملوں سے متاثر نہیں ہوتا اور دینی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس کا کیا انجام ہو؟ جب اللہ نے شیطان کے متبعین کا انجام ذکر فرمایا تو جو اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمنے والے ہیں، ان کے انجام کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان کے بہترین انجام کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بڑا خوشنما منظر ہوگا، طبیعت کو کھانے والا اور انسانی دل کو اپنی طرف مائل کرنے والا۔ دنیا میں بھی انسان ایسے مناظر کو دیکھ کر فطری اعتبار سے مسرت و خوشی محسوس کرتا ہے، ہر طرف ہریالی ہو، خوشنما منظر ہو اور درمیان میں صاف ستھرے پانی کی نہر جاری ہو، تو یہ وہ مناظر ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آنکھوں کو بھی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور دل میں بھی ایک خاص قسم کا سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے ایسے حسین و خوشنما مناظر پیدا فرمائیں گے کہ جن کا تصور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کر بھی نہیں سکتا۔ خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ اور یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے واسطے ہوں گی، ہمیشہ ہمیش وہ ایسے باغات میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے۔ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور دھوکے میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ انسان شیطان کے جھانسے میں تو آ جاتا ہے، اس کی پڑھائی ہوئی پٹی سمجھ میں بہت جلدی آ جاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف نیک اعمال کو انجام دینے پر جس اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، عام طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ زبان سے چاہے کہتے ہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن عمل سے ہم اپنے یقین کا ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اللہ نے یہاں وضاحت فرمائی کہ ہمارا وعدہ شیطان جیسا وعدہ نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے، ہمارا وعدہ 100% سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ
اور اہل کتاب کی خوش فہمیوں کی تردید فرمائی۔ خوش فہمی یعنی وہ اپنے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین کا گمان یہ تھا کہ جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہمارے بہت کام آئیں گے، زندگی میں بھی وہی بت ہمارے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہی بت ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں بہت نفع پہنچائیں گے۔ جنت و جہنم کو ہم کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ ہم تو انہی بتوں کے سہارے جنت میں چلے جائیں۔ اور جہاں تک یہود و نصارہ کا معاملہ تھا تو وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، اگر بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا بھی پڑا تو وہ چند روز کے لیے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، ورنہ تو ہمیں جنت میں رہنا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ اللہ نے دونوں کی تردید کی، نہ بت کسی کے کام آئیں گے، نہ معبودان باطلہ کسی کے کام آئیں گے، اور نہ یہود و نصارہ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے خاندان کا فرد نہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، نہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے پیارے تو وہ ہوں گے جو اللہ کی بندگی کرنے والے اور اس کے احکامات و ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں تمہاری تمنا، یعنی کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ جو جیسی زندگی گزارے گا ویسے ہی نتائج آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ اچھی زندگی گزارے گا تو اچھی زندگی آخرت میں بھی اللہ اس کو میسر فرمائیں گے، اور بدعمالیوں اور گناہوں سے لبریز زندگی گزارے گا تو خمیازہ اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک عمومی اصول بیان فرمایا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی یہ کرنے کا میدان ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کیے ہوئے کا نتیجہ انسان کے سامنے آئے گا، جزا اور بدلہ اس کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ جو مسلمان مرد عورت کسی بھی طرح کی کوئی نیکی انجام دینے والے ہوں گے تو اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی راحت و اطمینان اور سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی عزت و سرفرازی بھی ان کا مقدر بنے گی۔ اعمال صالحہ کے نتیجے میں حیات طیبہ بھی حاصل ہوگی، یعنی دنیا میں راحت و اطمینان و سکون بھی نصیب ہوگا، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ کی جانب سے مقدر کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی نیکی کے کسی کام کو چاہے وہ کیسا ہی چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو حقیر اور معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ معلوم نہیں کون سی نیکی کب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی حیات طیبہ کا فیصلہ فرمائے اور آخرت میں بھی نجات و سرخروی اس کا مقدر ہے۔ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ بعض اعمال کو
وہ اپنی نگاہ میں بڑی اہمیت دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ زیادہ اجر و ثواب کے باعث و ذریعہ ہے، اس لیے ان کو ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن پر توجہ نہیں دی جاتی، ان کو ذوق و شوق کے ساتھ انجام نہیں دیا جاتا، ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کسی بھی عمل کے بدلے میں انسان کو کیا اجر عطا فرما دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف عمل کا نام ہے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، گناہ ہونے کی حیثیت سے ایک ایمان والے کی نگاہ میں برابر ہونا چاہیے اور سب سے دوری بنائے رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی نیکی حسنہ ہونے کی حیثیت سے یکساں اور برابر ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے کسی بڑے حکم کو ٹالیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، چھوٹے حکم کو ٹالیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فرمایا کہ معروف اور بھلائی اور نیکی کے کسی کام کو حقیر اور کمتر اور معمولی مت سمجھنا، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں بشاشت و خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے ملنا یہ بڑے اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ دلوك في اناء المستسقي، کسی نیکی کے کام کو حقیر و معمولی مت سمجھنا، چاہے کسی پانی چاہنے والے کے برتن میں اپنے برتن سے پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ پانی لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے برتن میں پانی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک کمزور آدمی بھی لائن میں لگا ہوا ہے، اپنے برتن کا پانی آپ نے اس کے برتن میں ڈالا، اس کی مدد کر دی، اس کا تعاون کر دیا، اس کو فائدہ پہنچا دیا۔ کہنے کو یہ معمولی کام ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی معمولی مت سمجھنا، اللہ کس عمل کی بدولت انسان کو کیا اجر عطا فرمائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مات رجل، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا گیا ما عملت، دنیا میں تم کیا کر کے آئے؟ روایات میں آتا ہے کہ انہیں یاد آیا یا یاد دلایا گیا، انہوں نے جواب دیا انی کنت فی السکۃ والنقد، انی کنت اتجوز فی السکۃ والنقد وانظر المعسر۔ ان سے پوچھا گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم دنیا میں کیا عمل کر کے آئے؟ خواب میں ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیسا برتاؤ آپ کے ساتھ ہوا اور اعمال کا کیا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملا، اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو تو میں نے کہا کہ ویسے تو کوئی خاص نیکی مجھے اپنے نام اعمال میں دکھائی نہیں دیتی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب میرے پاس دراہیم و دینار آیا کرتے تھے تو میں کھرے کھوٹے کو پرکھنے میں ہلکا ہاتھ رکھا کرتا تھا، زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اگر کھرے دراہیم و دنانیر کے ساتھ کچھ کھوٹے بھی آ جایا کرتے تھے تو میں لے لیا کرتا تھا، نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ سامنے والے کے پاس بھی کہیں سے آئے ہوں گے، اس نے مجھ تک پہنچا دیا۔ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرِ، اور اگر کوئی مجھ سے قرض لیتا تھا اور وہ تنگ دست ہوتا تھا، قرض کی ادائیگی کی کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی تھی تو میں اس کو مزید مہلت دے دیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ان صاحب نے اپنی یہ کارگزاری پیش فرمائی
فغفر اللہ لہ، تو باری تعالیٰ نے ان کے اسی حسن عمل کی بدولت ان کے لیے مغفرت و معافی کا فیصلہ فرمایا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ کسی بھی عمل کو حقیر و معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ تنگ دست کو مہلت دے دینا، مزید اس کا تعاون کر دینا کوئی بڑا عمل عام طور پر نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہی عمل انسان کے لیے عفو و درگزر کا اور بخشش کا باعث و ذریعہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک سانپ کو چلتے پھرتے گھومتے دیکھا۔ میں نے معلوم کیا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ ان کی طرف سے جواب ملا کہ میں نے درخت کی اس ٹہنی کو کاٹ دیا تھا جو سڑک پر آ رہی تھی اور راہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے اسی ٹہنی کو کاٹنے کی وجہ سے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا اور جنت تک رسائی میرا مقدر ہو۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا معمولی سا سمجھا جانے والا عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایک ٹہنی جو راستے کے اوپر لٹک رہی تھی اور راہ چلتے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ نے اسی کی بدولت ان کے لیے عفو درگزر اور مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے گنہگار انسان کی اللہ رب العزت والجلال نے مغفرت فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ترین عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا۔ یہ ساری کی ساری روایات دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ کسی بھی معمولی سے معمولی عمل کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، کمتر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کو دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ایک بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے کہ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ مجھے جن دینی خدمات کا اللہ نے موقع میسر فرمایا ہے اس کے نتیجے میں بڑے انعامات مجھے ملیں گے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی۔ میری وہ ساری کی ساری دینی خدمات جن کو میں اپنی زندگی کا بڑا سرمایہ سمجھا کرتا تھا وہ تو ایک طرف رہی۔ میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ایک ایسے واقعے کی وجہ سے ہوا ہے جس کو میں دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پوچھا کہ کیا واقعہ؟ فرمایا کہ میں اپنے قلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا، دین کے مضامین لکھ رہا تھا، ایک مکھی آئی اور قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی، نب پر آ کر بیٹھ گئی، روشنائی لگی ہوئی تھی، میں نے لکھنا روک دیا یہ سوچ کر کہ کچھ دیر یہ روشنائی پی لے گی، اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ میں دوات میں ڈبوں گا اور اپنا مضمون لکھ لوں گا۔ اللہ نے میری اسی ادا کو پسند فرمایا اور اس مکھی کی پیاس کو بجھانے کی بدولت میرے لیے مغفرت و معافی کا فیصلہ۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ اگر مکھی کو اڑا دیتے تو اسی روشنائی سے بہت سی حدیثیں لکھی جا سکتی تھی، دین کے مضامین لکھے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بے زبان مخلوق کے لیے نفع رسانی کا کام کیا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو اہمیت نہیں دی جاتی، معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی عمل مغفرت کا، عفو درگزر کا اور بلندی درجات کا باعث و ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح کے واقعات و روایات و احادیث امت کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہمیں ہر نیکی کو دلچسپی اور ذوق و شوق کے ساتھ اور اہمیت کی نگاہ سے انجام دینا چاہیے۔ ہم بہت سی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، سنتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے اور سنتوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میاں سنت ہی تو ہے، کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ کوئی فرض تھوڑی ہے داڑھی رکھنا، واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، نہیں رکھیں گے تو کون سا آسمان گر پڑے۔ سنت کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، کسی عام انسان کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جن سے بڑا محسن انسانیت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی سنتوں میں وہ تاثیر ہے
کہ ایک سنت پر عمل بھی بعض دفعہ انسان کے لیے نجات و مغفرت کا سامان بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ جو اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، ان کے واقعات میں آتا ہے کہ دریا کے کنارے چل رہے تھے، دریا میں کشتی پر سوار کچھ لوگ تھے، ان میں سے کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا۔ امام ابو داؤد سجستانی جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہتے تھے، لیکن کشتی آگے نکل گئی۔ احساس ہوا کہ سنت پر عمل سے محروم ہو رہا ہوں، الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، جواب نہیں دے پا رہا ہوں، تو ایک کشتی کرائے پر لی اور جو کشتی آگے جا رہی تھی اس کا پیچھا کیا، اور وہاں جا کر جن کو چھینک آئی تھی ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو واپس آئے۔ رات میں کسی نے خواب دیکھا کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آج تو ابو داؤد سجستانی نے بڑی آسانی کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ سنت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، سنت کی بدولت اللہ اپنا قرب انسان کو عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت انسان کو نصیب فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا شرف باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی بدولت انسان کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر و معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، انہیں محسوس ہوا کہ قبر والے کو عذاب دیا جا رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو محسوس ہوا کہ قبر پر نور کی چادر ڈال دی گئی ہے اور قبر والا راحت و آرام کی زندگی گزار رہا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، اللہ کے نبی تھے، معلومات کی کہ ایک وہ وقت تھا جب قبر والا معذب محسوس ہو رہا تھا، اور ایک یہ وقت ہے جب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے اندر ہے اور انعامات کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی نے بچہ جنا، بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بچے کی زبان پر آیا۔ اللہ رب العزت والجلال اس قبر والے کو اس وقت تک عذاب دیتے رہے جب تک اس کا بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نام لینے والا نہیں بنا۔ جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آ رہی ہے اس شخص کو عذاب دیتے ہوئے جس کا فرزند میرا نام لے رہا ہے اور اپنی زبان سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے گھر کے اندر اگر دینی ماحول کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بچوں کی زبان پر اللہ کا نام لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے بچوں کی زبان کو سرشار کرنے کا اہتمام کرتا ہے، دینی تعلیم کی فکر کرتا ہے، تو اللہ اس کا نتیجہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو دکھاتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی فوائد انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھنا چاہیے اور معمولی سمجھ کر اس کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں، اور نہ کسی نیکی کو حقیر و معمولی سمجھ کر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں فرمائیں گے، بلکہ کرم و فضل کا سب کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائیں اور عقبہ اور آخرت کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.